نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیر عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ نیا سال جو ہے ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا اور باعث رحمت، باعث برکت بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سال کو ہمارے لیے ہدایت کا سال بنا دے۔ ہم نے پیچھے جو کمیاں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سال میں ہمیں وہ کمیاں کوتاہیاں دہرانے کی توفیق نہ دے اور ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ بہترین طریقے سے جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری میں آئندہ کی زندگی جو ہماری باقی بچ گئی ہے، چند دن، چند لمحے یا چند سال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں ہدایت کے راستے پہ چلا دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلے سال یعنی 2023 میں قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا الحمدللہ، اور ہم نے سورۃ بقرہ مکمل کی تقریباً 6-7 منتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ قطرے قطرے کے ساتھ ہم نے، جیسے کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ایسے ہی ہم نے ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے تقریباً 6-7 منتھ میں اس بقرہ سورت کو مکمل کیا الحمدللہ۔ یہ سال جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف رکھے، ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچا لے۔ ہدایت کے بعد، ہدایت آنے کے بعد یعنی کہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کی طرف نہ لے کے جائے، آمین ثم آمین۔ آج کی آیت مبارکہ ہے 7، 8، 9 اور 10۔ 3 آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے، 7 تک ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور آیت جو ہے 7 اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کی آیت کی طرف ہم بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی آیات مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن جو ہے نا محکم ہے، یعنی کہ ہدایت والا، حکمت والا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور جو لوگ دین والے ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان کا مکمل یقین ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ جو محکم آیات ہیں یعنی کہ حکمت بھری آیات ہیں، ہماری اصلاح کے لیے آیات ہیں، وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ اور جو مشتبہات والی آیات ہوتی ہیں یعنی ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایک ہی آیات کے کئی مفہوم نکلتے ہوتی ہیں، ان پہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہمارے رب کا حکم ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں بھی آئی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، تو اس نے نازل کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پر مکمل یقین رکھیں، یعنی کچھ آیتوں پہ رکھیں، اور کچھ مشتبہ جو آیات ہیں، ملتی جلتی آیات ہیں، ہم ان کو پکڑ کے آگے لے جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا اکثر ہمارے مسلمان بھائی بہن اس کا مفہوم نکالتے ہیں، جہاں پہ لفظ آتا ہے نور من نور اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ میں نے نور سے نور الگ کیا، جبکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور، علم کا نور، علم نافع، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے سے علم دیا، یعنی کہ استاد محترم کوئی نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معلم ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، تو وہ یہ چیز کو نہیں لیتے، وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں سے ٹیڑھا بن نکالتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت والی رتبہ ہے اس کو ختم کر کے نوری میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی آیات مبارکہ کو ہم ایسے اپنی من چاہی یعنی کہ جو معنی مفہوم ہے اس کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے پڑھا نور من نور اللہ، اللہ تعالیٰ نے نور سے نور نکالا، یعنی کہ روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں اور ساری باتیں چھوڑ دیں۔ تو ایسی چیزوں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایوائڈ کرنا ہے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہم نے اس کو سنا، ہم ایمان لائے، ہمارا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیڑھ پن میں نہیں جاتے، وہ اصل جو ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو سمجھ آ رہا ہے اس کو سمجھ کے آگے لے کے چل پڑتے ہیں، جس کو تھوڑا سا ان کے شک و شبہات والی بات ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو سمجھ آ رہا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا امیروں کے لیے فرض ہے، تو ان چیزوں کو فوکس کریں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، حسن سلوک کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، بڑوں سے محبت کریں، شفقت کریں، چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کریں۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو ہم نے ان کو پہلے فالو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ جس کا ہمیں فائدہ کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے بظاہر ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پہ لکھا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ ہم اللہ کے حکموں کو، اللہ کی حکمتوں کو پہچان سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو محکم آیات ہیں اس پہ یقین رکھو، اس کو پکڑ کے آگے زندگی گزارو۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا مختصر سا جائزہ۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق سے قرآن آیات جو ہیں وہ دعاؤں کی صورت میں جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، نماز کے بعد کے اذکار میں، وہ آج ہم انشاءاللہ 3 دیکھیں گے، اور ان 3 دعاؤں کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ ان کے ترجمہ اور جو حفظ کاری ہیں وہ تو الحمدللہ یاد کرتی ہیں، لیکن جو دوسری پڑھی ہیں صرف ترجمہ پڑھی ہیں ان کو بھی یہ اسائنمنٹ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ دعائیں تینوں جو آج میں پڑھاؤں گی یہ تینوں دعائیں یاد کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ دعائیں مانگا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا، آیت نمبر 8 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ آپ ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ، جب ہدیتنا، ہدایت دی آپ نے ہمیں، وہب اور آپ عطا فرمانا، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، انکا، بے شک آپ، انت، آپ ہی، وہاب، بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بلا شبہ آپ، جامع، جمع کرنے والے ہیں، الناسی، لوگوں کو، لیومن، دن کے لیے، لا ریب فی، نہیں کوئی شک، فی ہی، اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا، نہیں، یخلف، وہ خلاف کرتا، میعاد، وعدے کا۔ ان اللہ، ان الذین، یقیناً جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئے گے، عنہم، ان سے، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئا، کچھ بھی، واولئک، اور یہی لوگ، ہم، وہی لوگ، وقود النار، ایندھن ہے آگ کا۔ یہ تھی آج کی ہماری 3 آیات مبارکہ، اور اب ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے روٹ ورلڈ کا۔
تو زیغ آپ ٹیڑھا کرنا، زال یا غین اس کا روٹ بول رہا ہے، ہدیتنا ہدایت دی آپ نے ہمیں، ہا یا دال یا اس کا روٹ ورلڈ ہے، وہب اور آپ عطا فرمانا، واو ہا با اس کا روٹ ورلڈ ہے، من لدن کا اپنے پاس ہے، لام دال نون اس کا روٹ ورلڈ ہے، وہاب بے حد عطا کرنے والا ہے، واو ہا با اس کا روٹ ورلڈ ہے، جامع جمع کرنے والا، جمع کرنے والا ہے، جیم میم عین اس کا روٹ ورلڈ ہے، لا غیبہ نہیں کوئی شک، را یا با اس کا روٹ ورلڈ ہے، یخلف وہ خلاف کرتا ہے، خا لام فا اس کا روٹ ورلڈ ہے، میعاد وعدے کا، واو عین دال اس کا روٹ ورلڈ ہے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے، ہدایت پانے والا بنا دے اور ہدایت دینے والا بنا دے، ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ رکھنا جن میں گمراہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دل اللہ الرحمن کی دو انگلیوں کی گرفت میں ہے، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2140۔ سیدھے راستے پر آنے کے بعد دل پھر جاتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا دل بھی پھر جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، خواہ وہ اسے ہدایت پر قائم رکھے یا پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا کیسے کر دیتا ہے؟ جب لوگ جہالت اور عناد کی وجہ سے حق کی رودانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دل مشتبہ آیات کی وجہ سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دل دنیا کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں آپ کے دلوں کو ٹیڑھا کرے گا۔ آپ اللہ سے محبت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل پھر بھی ٹیڑھا کر دے، نہیں۔ اب جب بھی صراط مستقیم کی سڑک سے، روڈ سے دوسری طرف جائیں گے آپ کا دل ٹیڑھا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک صراط مستقیم کی سڑک ہے، جیسے پاکستان میں جگہ جگہ موٹر وے ہیں۔ اب ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ جو ہے فلاں جگہ پہ جا کے ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں پہ جا کے ہمیں ریفریشمنٹ کے لیے چیزیں ملیں گی، وہاں پہ جا کے ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوگا، یا پیٹرول پمپ جو ہے اتنی دور کے فاصلے پہ ہے، تو ہم اس سڑک کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری منزل ہوتی ہے۔ اور موٹر وے کے ساتھ ساری جگہوں پہ انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوتی ہے، جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو اکثر پتا ہوگا کہ ادھر ادھر کوئی جا نہیں سکتا۔ موٹر وے پہ جب آپ کی گاڑی جو ہے موٹر وے پہ آتی ہے تو اس کے بعد دوسرا آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ کسی سائڈ پہ مڑ سکیں۔ تو صراط مستقیم کا بھی یہی حال ہے، اگر آپ کی گاڑی صراط مستقیم پہ چل رہی ہے، آپ کا دل صراط مستقیم پہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جانے دے گا۔
जब भी आप सात मुस्तकीम से रास्ते से जरा यू टर्न लेंगे, जरा सा मूव करेंगे, तो आपका दिल टेढ़ा हो जाएगा। आपकी गाड़ी जो है जैसे ही मोटरवे से उतरेगी, आपको मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। आपके लिए वहां पे खूंखार दरिंदे भी हो सकते हैं। आपके लिए गाड़ी में कोई मसला भी आ सकता है, कचरा आ सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जब तक आप मोटरवे पे हैं, आप सेफ है, आपको पता है आप किसी न किसी मकाम पे रुक सकते हैं, आपको मौजूदा चीजें यहीं से मिलेंगी। ऐसे ही इंसान जब अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे चलाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम इधर उधर ना जाओ, फिरकों में ना बटो। अपने आप को सुन्नी, बरेलवी, अहले तशय्युअ, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, वहाबी कुछ भी मत समझे। अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझे, उम्मत मुस्लिमा समझे। आप अपने आप को जब जब फिरकों में ढालेंगे, कहीं ना कहीं टेढ़ा बन जरूर आएगा। और ये भी बंद हो गई। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैसेज में बताइएगा प्लीज मुझे। लाइट बंद हो गई तो नेटवर्क का थोड़ा सा मसला बन गया। आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा। और जब जब हम हदायत के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें हदायत जरूर देगा। ये हमारे हाथ में है। अल्लाह ताला हमें फ्री हैंड करके इस दुनिया में भेजा है कि तुम्हारे लिए अच्छाई भी है, तुम्हारे लिए बुराई भी है, तुम पे इंसार है। हम बात कर रहे थे वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाना। इस दुआ में जिस यकीन की झलक है, इसकी वजाहत क्या है? इस दुआ में ये यकीन की झलक है कि अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हर भलाई का हसूल मुमकिन है, इसकी रहमत की वजह से हर बुराई से बचना मुमकिन है। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला आपको हदायत देता है, तो उसकी हदायत पर कायम रहना आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप हदायत पर कायम रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको अपनी रहमतों का नजूल फरमाएगा। अब जैसे कुरान पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हुए अपने आप को फ्री महसूस करते हैं टेंशनों से, घर की परेशानियों से। जब हम क्लास ले रहे होते हैं, मुझे तो ऐसे फील होता है, आप लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं होता, कि बिल्कुल अपने आप को ना बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करते हैं। जितनी भी घर की टेंशनें होती हैं, जो भी इधर उधर के मसाइल होते हैं, एक लम्हे के लिए सब भूल के क्लास में हम फोकस कर रहे होते हैं, इस कुरान पर हम ध्यान दे रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे ही हम कुरान को एक साइड पे रखते हैं, क्लास खत्म होती है, हम अपनी रूटीन में वापस आते हैं, दुनियादारी में वापस आते हैं, तो हमें फिर वही मसाइल का सामना, वही सब कुछ का सामना करना पड़ता है। तो रहमत का नजूल तब ही होता है जब हम अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत रखते हैं, इस कुरान के साथ जुड़े रहते हैं। अब जितनी भी टेंशन में है, जितनी भी आप डिप्रेस हैं, आपको टेंशन हो रही है, आप आजमा के देख लें। अब वजू करें अच्छे तरीके से, दो नफल हाजत के पढ़े और कुरान पाक खोल के बैठ जाए।
اور آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسے فیل ہوگا کہ یہ قرآن صرف میرے لیے نازل ہوا ہے اور اس کی ہر آیات جو ہے میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ آپ جتنی بھی ٹینشن میں ہیں، آپ کا دل اس طرف جائے گا ہی نہیں پھر دوبارہ۔ آپ کو قرآن پڑھنے میں سکون ملے گا، مزہ آئے گا۔ جہاں آپ کا سانس بند ہو رہا ہوگا پریشانی کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے کندھوں کا سارا بوجھ ہٹ کے ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور رحمت انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے، ہمارا رب اس ٹائم صرف ہمارا ہی ہے۔ اور جو یہ یقین لے کے اللہ کے در پہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کرتا۔ مسئلے، مسائل، آزمائشیں سبھی ہمارے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی زیادہ آزمائش لیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کا لیول چیک کر رہا ہوتا، دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اتنے مسائل کے بعد، اتنی پریشانیوں کے بعد میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کو ہمارے دلوں کا حال پتہ ہے، لیکن یہ جو آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سامنے سبق ہوتی ہیں جو کم ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی آزمائشیں اسی لیے لیتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں یہ کتنا اللہ والا ہے، اس کو اتنی آزمائشیں آئیں، اس نے رب کا دامن نہیں چھوڑا، رب کا دھر نہیں چھوڑا، اس قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان جو مومن ہوتا ہے اسے آزمائش میں بھی مزہ آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، اس کا نعم البدل مجھے بہت اچھا ملنے والا ہے۔ اور جب یہ یقین انسان کے اندر اتر آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے انسانوں پہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ اپنے ایمان کو پا لیتے ہیں، اپنے رب کے یقین کو پا لیتے ہیں، اس کی رحمت کو پا لیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت فرماتا ہے انکا انت الوہاب، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہاب کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں اب۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، کثیر عطا کرنے والا، یعنی کہ کثرت سے عطا کرنے والا، سب سے زیادہ عطا کرنے والا، موقعوں کے پہنچانے والا۔ وہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق جسے چاہے جیسے چاہے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو ہدایت کے راستے پہ چل گیا، سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا۔ آج کے دور پہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے نہیں، اپنے مطلب کے لیے نہیں، اپنی مشہوری کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار کرنے کے لیے، جن کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا تحفہ بھیجتا ہے، اور جس کو ہدایت آ جاتی ہے اس کے لیے پھر ساری دنیا آسان۔ اسے نہ فرق پڑتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، نہ فرق پڑتا ہے اس کے لیے لوگوں کی سوچ کیا ہے، اس کے لیے لوگوں کا خیال کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر بہت بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ وہ دنیا سے چلے بھی جائیں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرما دے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین۔
یعنی کہ پختہ علم والا اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوہاب کا وسیلہ اختیار کرتا ہے اور کثیر عطا کرنے والا ہے وہ، اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے، تو ہی مواقع بہم پہنچانے والا ہے، ہمیں نفع مند علم کے مواقع عطا فرما، تو اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق تقسیم کرتا ہے، تو ہمارے حق میں اعمال صالح اور اپنی رضا کو رکھ دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگے رب کی رضا مانگے، جب رب راضی تو سب راضی، اپنے رب کو بنانا تو سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ انسان کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ہم اس کی منتیں کرتے ہیں، اس کی پسند کی چیزیں بناتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ تھوڑا سا موڈ ٹھیک کرتا ہے، دل میں پھر بھی وہ بات رکھتا ہے کہ اس نے مجھے فلاں ٹائم پہ فلاں بات کی تھی جو مجھے بہت بری لگی تھی، وہ کبھی وہ بات بھولتا نہیں ہے۔ آپ لاکھ کوشش کریں اس کو اس بات کی ایکسکیوز کرنے سے، اس بات کی معافی تلافی کرنے سے، لیکن اس کے بعد آپ جتنی ایکسکیوز کریں گے اس کو اتنی وہ بات یاد آئے گی۔ یہ واحد رب ہے ہمارا جو ہماری ایک جھوٹی سی چھوٹی سی ایکسکیوز کو قبول کر کے فوراً اپنے بندے کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ اپنے رب سے اپنے لیے ہمیشہ اس کی رضا، اپنے لیے عمل صالح اور علم نافع عطا فرمانے کی دعا کریں۔ جس کے پاس علم تو ہے، عمل نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور اس کو زیادہ سخت سزا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تھا، اسے معلوم تھا کہ اللہ کی سزائیں یہ ہیں۔ اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس طرح افورڈ کریں گے، سب کچھ معلوم تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ڈبل ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنے والا بنا دے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے ہمارے رب، آپ لوگوں کو جزا کے دن یعنی کہ قیامت کے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور آپ کی بات حق ہے، اس میں جزا دینے کا وعدہ کیا ہے اور آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد میں آنے والوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کرے گا۔ مسلم حدیث نمبر 327۔ یہ نیک عمل پر آمادہ کرتا ہے اور غلطیوں سے بچاتا ہے۔ جو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں دنیا والوں سے جھوٹ بول لوں گا، میں بے ایمانی کر لوں گا، میں 2 نمبر کام کروں گا، میں اپنے آپ کو تنہائی میں گناہوں کی طرف لے جاؤں گا، میں کچھ بھی کروں گا، میرے رب کے پاس میری ویڈیو موجود ہوگی، میں بھول جاؤں گا، مجھے ساری باتیں بھول جائیں گی، لیکن میرا رب کے پاس سب کچھ سیف ہے۔ میری ہر آہٹ، میری ہر چیز، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا موو کرنا، میرا کھانا پینا، میرا بات چیت کرنا، میرا اخلاق، میرا کردار، سب اللہ کے پاس سیف ہے، اور قیامت کے دن یہ ایک فلم کی طرح میرے سامنے چلایا جائے گا۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت پہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کے بعد فوراً ہی دوسری آیات کیا نازل فرمائی ہے؟
रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मियाद, ताकि इंसान का ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए, वो हदायत के रास्ते को मजबूती से पकड़ ले, उसे यकीन हो कि मेरे रब का वादा जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, मुझे मेरे कर्मों की सजा जजा मिलनी ही मिलनी है। मैं अच्छा मैं बुरा मैं जैसा भी हूं, मुझे इसकी सजा जजा मिल के रहेगी। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला वादे खिलाफी नहीं करता। इससे मुराद क्या है? सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ने फरमाया, अल्लाह ताला का कौल है इन अल्लाह ला युहिब्बुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता के बारे में फरमाता है, अल्लाह ताला का वादा उसके लिए है जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला का वादा हर इंसान के लिए नहीं है, अल्लाह ताला का वादा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जिसने कलमा पढ़ा, और जो कलमा पढ़ गया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको अपने लिए चुन लिया। और कलमा ऐसे नहीं है कि चलते फिरते कहा कि मुसलमान बच्चा पैदा हुआ तो वो कलमा गो है, ऐसे नहीं। इस कलमे के मायने मफहूम को समझना, इस कलमे की गहराई को समझना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते, अल्लाह के सिवा किसी से मांग नहीं सकते, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा नहीं समझ सकते, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक है और तमाम कायनात में जितने भी जानदार हैं उसकी मखलूक है। ये है ईमान। और जिसने खालिसतन नीयत के साथ ये कलमा पढ़ा, इस पे अमल किया, तो उसके लिए अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला का वादा क्या है? अल्लाह ताला का वादा बख्शने का है, अल्लाह ताला का वादा रहमतों का है, अल्लाह ताला का वादा ये है कि मैं अपने बंदे को आखिरत की रुसवाइयों से बचा लूंगा। अब इंसान के अपने हाथ में है कि वो अपने आप को अल्लाह ताला की करबनाक अजाब से बचाने में किस तरह और किस हद तक जाता है। एक इंसान है, उसके सामने एक नहर दूध की है, एक आग की है। पागल से पागल इंसान भी दूध की नहर पे हाथ रखेगा, कभी भी वो नहीं चाहेगा कि मैं आग वाली साइड पे जाऊं, उसकी तपश से ही दूर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को इल्हाम कर दी नेकी और बदी, अल्लाह ताला ने बताया कि बुराई ये है, हर वो काम बुरा है जो आप छुप के कर रहे हो और आपको डर है कहीं दुनिया वाले ना देख लें। आपको डर तो ये है कि दुनिया वाले ना देख लें, लेकिन ये डर अगर हो कि मेरा रब ना देख ले तो वो बुराई करे ही ना इंसान। जब इंसान अपने रब से डरना शुरू हो जाता है, उसके लिए बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है। दुआ करें, अल्लाह ताला से वादा करें सच्चे दिल से कि अल्लाह हम तुझसे डरने वाले बन जाए और हमेशा तुझसे डरें, ना हमें कैमरे की आंख का डर हो और ना ही दुनिया की बातों का डर हो। हमें ये डर हो कि अगर हमारा रब नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये चीज आपको इस दुनिया में भी इज्जत का बायस बनाएगी और आखिरत में भी आपका दर्जा बुलंद करेगी। आपके दिल में खशिये इलाही होना चाहिए। हुब्बे इलाही इंसान को इस दुनिया में भी मुअज्जज बनाएगा और आखिरत में भी मर्तबे वाला बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफी अता फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदायत अता फरमाए और ऐसी हदायत अता फरमाए जिसके बाद गुमराही ना हो। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलाए और हमारा खात्मा भी सिरात मुस्तकीम पे हो, तौहीद पसंदी पे हो। हम जब मरे हमारी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो और ये खालिसतन
رب کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، ہم اس قرآن کو آخرت تک اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگائے رکھیں، ہمارا خاتمہ اسی قرآن پہ ہو، ہم ایسے ہی قرآن پڑھتے پڑھاتے اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارا نامہ اعمال ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں پکڑائے، اور اس دنیا میں جب جائیں ہم تو ہم طالبہ علم کے نام پہ جائیں، کیونکہ طالبہ علم کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بہت عظیم رکھا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس قرآن کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ آپ کا سلیبس ہے، آپ نے دنیا گزارنی ہے تو اسی کے مطابق گزارنی ہے، آخرت میں بھی یہی کام آنے والا ہے، یہی ہمارے لیے جھگڑا کرے گا جب نبیوں پیغمبروں کی ہمت نہیں ہوگی رب کے سامنے کسی کے سفارش کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے جھگڑا کرے گا، اور یہ جھگڑا تب کرے گا جب ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔